مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے؟ ہر مسلمان مرنے سے پہلے ایک بار ضرور سن لے اور اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے مشکل گھڑی اس وقت آتی ہے جب نہلاتے وقت اس کو۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موت کے اس انتہائی نازک اور سنسنی خیز لمحے انسان پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب سانسیں آہستہ آہستہ رکنے لگتی ہیں، جب دنیا کی ہر آواز خاموش ہونے لگتی ہے اور روح جسم سے جدا ہونے کے قریب ہوتی ہے، آخر اس وقت انسان کیا محسوس کرتا ہوگا؟ کیا روح واقعی تڑپتی ہے؟ کیا مرنے کے بعد انسان اپنے گھر والوں کو دیکھ سکتا ہے؟ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ اور وہ کون سا لمحہ ہے جب انسان کو اپنی پوری زندگی کا ایک ایک منظر یاد آنے لگتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اچھے اور برے اعمال گھومنے لگتے ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کو موت، روح اور آخرت کے ان سچے اور پوشیدہ رازوں کے قریب لے جائے گی جن کے بارے میں ہر انسان کبھی نہ کبھی ضرور سوچتا ہے۔ تو یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید یہ چند قیمتی الفاظ آپ کی زندگی بدل دیں اور آپ کو سیدھے راستے پر لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا فرمایا اور اس کائنات کی ہر شے کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ انسان کی تخلیق محض کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو عارضی ٹھکانہ اور فانی منزل بنایا، جہاں پر انسان کو کچھ وقت کے لیے بھیجا گیا تاکہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت یا نافرمانی میں سے کس راستے کو چنتا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ انتہائی کمزور اور بے بس ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، زندگی کے مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، خوشیاں دیکھتا ہے، غم سہتا ہے، محبتیں کرتا ہے، خوبصورت خواب بناتا ہے، دن رات محنت کر کے رزق کماتا ہے اور اپنے لیے ایک شاندار دنیا آباد کرتا ہے۔ لیکن ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو ہر لمحہ اس کے ساتھ سائے کی طرح چل رہی ہوتی ہے، اور وہ حقیقت ہے موت۔ انسان چاہے وقت کا بادشاہ ہو یا فقیر، طاقتور ہو یا کمزور، خوبصورت ہو یا بدصورت، نیک ہو یا گنہگار، ایک دن سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر اندھیری قبر میں چلے جانا ہے۔ یہی اللہ کا نظام ہے، یہی اس کائنات کا ابدی اصول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت انسان کو بار بار یاد دلاتی ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ یہاں جو آیا ہے اسے ایک دن ضرور واپس جانا ہے۔ انسان دنیا کی رنگینیوں اور محبت میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ موت اور آخرت کو بھولنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی زندگی لمبی ہے، ابھی توبہ کر لوں گا، ابھی عبادت شروع کر لوں گا۔ لیکن موت کسی کو مہلت دے کر نہیں آتی۔ موت نہ عمر دیکھتی ہے، نہ دولت، نہ صحت، نہ طاقت، نہ جوانی۔ کتنے ہی لوگ رات کو سکون سے سوئے مگر صبح ان کی آنکھ نہ کھل سکی۔ کتنے لوگ اپنے مستقبل کے لمبے لمبے منصوبے بناتے رہے مگر اگلا لمحہ ان کی زندگی کا آخری لمحہ ثابت ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسلام میں موت کو بہت اہم اور سچی حقیقت قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس حدیث کا بنیادی مقصد یہ ہے
کہ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر اور احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی عارضی حقیقت کو دل سے سمجھنے لگتا ہے۔ موت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل کامیابی فانی مال، شہرت یا دنیاوی آسائشوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی بندگی میں ہے۔ دنیا کی ہر چیز ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ بڑے بڑے عالیشان محل ویران ہو گئے، طاقتور بادشاہ مٹی میں دفن ہو گئے، حسن مان پڑ گیا، دولت ختم ہو گئی، مگر صرف انسان کے اعمال باقی رہ گئے۔ موت دراصل ایک دنیا سے دوسری دنیا یعنی عالم برزخ میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ یہ انسان کے وجود کا مکمل خاتمہ نہیں، بلکہ ایک ابدی اور نئے سفر کی شروعات ہے۔ دنیا صرف امتحان گاہ ہے، اور موت اس امتحان کے اختتام کا حتمی اعلان ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آسمان سے اترتے ہیں۔ اگر وہ نیک اور با ایمان مومن ہو تو رحمت کے فرشتے چمکتے ہوئے سفید چہروں کے ساتھ آتے ہیں، اور اگر وہ سرکش یا نافرمان ہو تو عذاب کے فرشتے انتہائی سختی اور خوف کے ساتھ آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یعنی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ یعنی جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کو پردے ہٹنے کے بعد اصل حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ اس وقت نہ جمع کی ہوئی دولت کام آتی ہے، نہ رشتے، نہ طاقت، نہ کسی کی سفارش، صرف انسان کے اعمال ساتھ ہوتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ اسے کاش ایک اور موقع مل جائے، لیکن اس وقت واپسی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہوتا ہے۔ موت کے وقت انسان پر ایک خاص اور دشوار گزار کیفیت طاری ہوتی ہے، جسے سکرات موت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نازک لمحہ ہوتا ہے جب روح جسم کے ایک ایک حصے سے جدا ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سکرات موت کی شدید کیفیت آئی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے اور محبوب بندے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کا مرحلہ انتہائی سخت اور نازک ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں ارشاد فرماتے تھے، بے شک موت میں سختیاں ہیں۔ جب مومن بندے کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس جنت کی خوشبو اور جنت کا ریشمی کفن لے کر آتے ہیں، پھر انتہائی نرمی سے کہتے ہیں، اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل آ۔ اس وقت مومن کی روح خوشی سے جسم سے اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے بغیر کسی تکلیف کے آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ مومن کو اس وقت جنت کی بشارت اور خوشخبری دی جاتی ہے، اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون آ جاتا ہے، ہر قسم کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب سے ملاقات کی خوشی محسوس کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں، یہ کتنی پاکیزہ اور معطر روح ہے، یہ زمین پر اچھے اعمال کرنے والے شخص کی روح ہے۔ پھر آسمان کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور اسے عزت و احترام دیا جاتا ہے۔ لیکن جب کافر یا نافرمان اور گنہگار کی موت کا وقت آتا ہے تو منظر بالکل مختلف اور خوفناک ہوتا ہے۔ عذاب کے فرشتے سیاہ چہروں کے ساتھ آتے ہیں، ان کے پاس جہنم کا کھردرا اور بدبودار کپڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے ناپاک روح، اللہ کے غضب اور سخت عذاب کی طرف نکل آ۔ اس وقت
روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی کیونکہ اسے اپنے برے انجام کا اندازہ ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر فرشتے انتہائی سختی سے اس کی روح کو کھینچتے ہیں، جیسے گیلی اون میں سے کانٹے دار سیخ کو زبردستی گھسیٹی جائے۔ یہ منظر انتہائی خوفناک اور دہشتناک ہوتا ہے۔ انسان درد سے چیخنا چاہتا ہے مگر کوئی اس کی آواز نہیں سن سکتا۔ اس کی آنکھیں پتھرا کر کھلی رہ جاتی ہیں، جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے اور دنیا سے اس کا ہر تعلق ختم ہونے لگتا ہے۔ اس وقت اسے اپنے تمام گناہ یاد آتے ہیں، وہ تمام نمازیں یاد آتی ہیں جو اس نے غفلت میں چھوڑ دی، وہ گناہ یاد آتے ہیں جو اس نے تنہائی میں چھپ کر کیے، لوگوں کے غصب کیے ہوئے حق یاد آتے ہیں جو اس نے مارے، والدین کی ہوئی نافرمانی یاد آتی ہے۔ لیکن افسوس، اب وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ نکال لو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ موت کے وقت کافر اور ظالم انسان کی شدید بے بسی کو بیان کرتی ہے۔ وہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت طاقتور اور فرعون سمجھتا تھا، مگر موت کے وقت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ موت کے فوراً بعد انسان عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ اور مرحلہ ہے۔ قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کا مرحلہ آسان ہو گیا تو آگے کے مراحل بھی اللہ کے کرم سے آسان ہوں گے، اور اگر قبر کا مرحلہ سخت ہو گیا تو آگے کی منزلیں اور زیادہ سخت اور ہولناک ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جب انسان کو دبا کر قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ جنازے کے بعد واپس جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں اور قدموں کی آواز کو سنتا ہے۔ پھر قبر میں دو ہیبت ناک فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ اس سے تین بنیادی سوال کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور یہ محترم شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ مومن بلا جھجک جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ اللہ کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر غیب سے آواز آتی ہے اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے سکون میں رہتا ہے۔ لیکن کافر یا منافق ان سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا۔ وہ حسرت سے کہتا ہے، ہائے مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اور عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ موت کی یہ سچی حقیقت انسان کو یہ فکر انگیز سبق دیتی ہے کہ دنیا دھوکے کا عارضی سامان ہے۔ آج انسان دوسروں کے سامنے اپنی شان و شوکت دکھاتا ہے، مگر کل وہ سفید کفن میں لپٹا ہوا اندھیری قبر میں ہوگا۔ جس جسم کی خوبصورتی اور ناز و نعم پر انسان فخر کرتا ہے، وہی جسم مٹی کی خوراک بن جائے گا۔ جو گھر انسان نے بڑی محنت اور خون پسینے سے بنایا، ایک دن وہ اسے تنہا چھوڑ جائے گا۔ جو دولت زندگی بھر جمع کی، وہ دوسروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ اصل دانشمندی اور کامیابی یہ ہے کہ انسان موت آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، حلال اور پاک رزق کمائے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، تمام گناہوں سے بچے اور سچی توبہ کرتا رہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کا وقت
کب آ جائے گا۔ موت انسان کے لیے محض خوف کا نہیں بلکہ سچی تیاری کا پیغام ہے۔ مومن موت سے ڈرتا ضرور ہے مگر وہ جانتا ہے کہ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو موت اس کے لیے رب سے ملنے کی راحت بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی مومن اس دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی ناجائز خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے اور آخرت کی دائمی کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے۔ جب اس کی موت آتی ہے تو وہ اس قید خانے سے نکل کر اصل راحت کی طرف جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے بارے میں کہ میت پر سب سے مشکل وقت اس وقت آتا ہے جب میت کو نہلاتے وقت۔ اسی طرح میت کے بارے میں اس طرح کے جذباتی جملے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مشہور ہیں کہ میت پر سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب اسے غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس مفہوم کے الفاظ کسی مستند صحیح حدیث میں اس انداز سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ایسی بات کو حدیث نبوی کہہ کر بیان کرنا شرعاً درست نہیں ہے جب تک کہ اس کی کوئی مستند اور صحیح دلیل موجود نہ ہو۔ البتہ اسلام میں میت کے غسل، کفن اور تدفین کے ہر مرحلے کو بہت اہم اور عبرت والا وقت ضرور بتایا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ موت کے بعد انسان ایک نئی دنیا یعنی عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ لمحے انتہائی نازک اور فکر انگیز ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے میت کے ساتھ احترام، نرمی اور مغفرت کی دعا کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی موت کے بعد غسل، کفن اور تدفین کے تمام مراحل انتہائی نازک اور عبرتناک ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا سے مکمل طور پر جدا ہو چکا ہوتا ہے اور آخرت کے نہ ختم ہونے والے سفر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے زندہ لوگوں کو چاہیے کہ میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کے ساتھ نرمی اور احترام کا معاملہ کریں اور اپنی مختصر زندگی کو بھی آخرت کی تیاری میں لگا دیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے اپنے دل کو تمام برائیوں سے پاک کرے۔ حسد، بغض، نفرت، غرور، تکبر، جھوٹ، دھوکہ، ظلم اور تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ موت کے وقت صرف انسان کے اعمال ساتھ جائیں گے۔ اگر انسان نے دنیا میں ایک آنسو بھی اللہ کے خوف اور خشیت سے بہایا ہوگا تو وہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر اس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، کسی بھی مجبور کی مدد کی، کسی کی غلطی کو معاف کیا، کسی کے غمزدہ دل کو خوش کیا، تو یہ سب نیک اعمال قبر میں اس کے لیے نور اور روشنی بن سکتے ہیں۔ موت کا ذکر انسان کے سخت دل کو نرم کرتا ہے۔ جب انسان کبھی قبرستان جاتا ہے اور خاموش قبروں کو دیکھتا ہے تو اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ایک دن وہ بھی اس مٹی کے نیچے تنہا ہوگا۔ وہاں نہ موبائل ہوگا، نہ دوست ہوں گے، نہ دنیا کی رنگینیاں اور رونقیں ہوں گی، صرف انسان اور اس کے اپنے اعمال ہوں گے۔ کتنے ہی لوگ آج قبروں میں یہ تمنا اور حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش انہیں صرف ایک لمحے کے لیے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ ایک سجدہ کر سکیں، توبہ کر سکیں، قرآن پاک پڑھ سکیں اور صدقہ دے سکیں، لیکن اب یہ واپس آنا ہرگز ممکن نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس مہلت اور وقت ہے، سانسیں جاری ہیں،
توبہ کا موقع ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی تمام زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کی سچی حقیقت سمجھنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے والا بنائیں، سکرات موت کی تمام سختیوں کو ہمارے لیے آسان فرمائیں، قبر کے عذاب اور تنگی سے محفوظ رکھے اور ایمان کی کامل حالت میں موت عطا فرمائیں، آمین۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت اور ایمان کی کامل روشنی سے بھرپور کر دے، ہمیں غفلت اور گناہوں کی زندگی سے نکال کر اپنی اطاعت اور بندگی والی پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرمانا، ہمارے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمانا، سکرات موت کی تمام سختیوں اور تکلیفوں کو ہم پر آسان فرما دینا، ہماری روح کو سکون، رحمت اور آسانی کے ساتھ قبض فرمانا۔ اے اللہ ہمیں ان تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے غضب اور ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، یا رب العالمین۔ ہمیں پانچوں وقت کی نماز کا پابند بنا، قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کی محبت عطا فرما، سچی پکی توبہ نصیب فرما، اپنے والدین کی دل و جان سے خدمت کرنے والا بنا، ہمیشہ حلال رزق عطا فرما، جھوٹ، ظلم، حسد، تکبر، غیبت، دھوکہ اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ فرما، کیونکہ یا اللہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو انسان دنیا میں تیرے قریب رہتا ہے، تیری یاد میں اپنی زندگی گزارتا ہے، حلال و حرام کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا اور سچے دل سے توبہ کرتا رہتا ہے، اس کی روح انتہائی آسانی اور سکون کے ساتھ نکلتی ہے۔ لیکن جو شخص رات دن گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، ظلم کرتا ہے اور توبہ سے دور رہتا ہے، اس کے لیے موت کا وقت بہت سخت اور ہولناک ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسا سچا مسلمان بنا دے کہ فرشتے ہماری روح کو رحمت اور احترام کے ساتھ لے جائیں، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک شاداب باغ بنا دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور کوثر کا جام نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو اور باوقار ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی لگی ہو تو اسے ثواب کی نیت سے زیادہ دوسروں تک شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی غافل دل کو اللہ کی طرف لوٹا دے، کسی گنہگار کی سچی توبہ کا سبب بن جائے، کسی انسان کی چھوٹی ہوئی نمازیں دوبارہ شروع ہو جائیں، یا کسی کے دل میں آخرت کی فکر اور ڈر پیدا ہو جائیں۔ یاد رکھیں دین کی ایک چھوٹی سی بات آگے پہنچانا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی اتنا ہی ثواب اور اجر ملتا ہے جتنا کہ اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں، واٹس ایپ گروپ اور سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور آخرت کا ذخیرہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہی ایک نیکی آپ کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی بات کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔